نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد انشاءاللہ العزیز چند دن کے بعد محرم الحرام شروع ہونے والا ہے. اس کی مناسبت سے محرم الحرام کی مناسبت سے کچھ گفتگو کرنے کے مقصد ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم ولا تظلموا فیہن انفسکم صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک جو مہینہ ہے وہ 12 ہے. مہینہ کیا ہے؟ 12 ہے. یہ کب سے ہے؟ جب سے آسمان اور زمین بنا ہے اس وقت سے 12 ہیں. ان میں سے 4 مہینہ محرم کے مہینے یعنی حرام کے مہینے ہیں. یہ دین، یہ ضابطہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے اصول یہی ہے. 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 کیا ہیں؟ محرم کے یعنی حرم کے مہینے ہیں، شہر الحرام کہتے ہیں. اللہ فرماتے کہ اس میں تم اپنا آپ کو ظلم نہ کرو. ویسے کہنے کے تو 12 مہینہ سارا کا سارا اللہ ہی کیا ہے، ٹھیک ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ یہ بیت اللہ اللہ کے گھر ہے، یوں کہتے ہیں، حالانکہ سارا کے سارا مساجد اللہ کے گھر ہے، لیکن ایک بیت اللہ اللہ کے گھر ہے یوں کہنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ ایک نسبت پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ 4 مہینہ خاص اللہ تعالیٰ کے مہینے ہیں. اس میں اللہ فرماتے کہ اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اس میں گناہوں سے روکو. اللہ تعالیٰ مختلف مہینے دیتے ہیں، مختلف دن دیتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ ثواب کے دروازے کھول دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جس طرح رمضان میں ابھی جو ہم گزارا ہے، یہ کیا کہتے ہیں، حج کے دنوں میں ہم نے بتایا، ٹھیک ہے. اور اب محرم کے مہینے ہیں، یہ بھی بہت معظم، بہت زبردست مہینے ہیں. اور اس کے بارے میں اللہ فرمانے کہ اس میں اپنے اوپر گناہ نہ کرو، یعنی ظلم نہ کرو. ظلم کے چھوڑنا ہے اس میں، اپنے اوپر ظلم نہ کرو کہ مطلب کیا ہے؟ گناہوں کے چھوڑنا ہے. اس مہینے میں خاص، باقی مہینے میں بھی چھوڑنا ہے لیکن خاص اس مہینے میں کیا کرنا ہے؟ گناہوں کو چھوڑنا ہے. اور اس میں لڑائی جھگڑا بالکل بند ہونا چاہیے، بلکہ اگر کسی سے لڑا ہوا اس سے صلح کر لینا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر. آپ سے یا رسول اللہ پوچھتے ہیں، یہ شہر حرام کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ اس میں لڑائی جائز ہے یا ناجائز ہے، جہاد کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس میں وہ بہت بڑا گناہ ہے، اس میں لڑنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے. یہ جہاد وہ بھی نہیں ہے مثال کے طور، اور یہ آپس میں لڑائیاں بالکل نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے ان دنوں میں. بلکہ جو جس سے لڑا ہے اس سے کیا ہونا چاہیے؟ صلح کر لینا چاہیے اور گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ محرم الحرام کے مہینے ہیں. اور یہ 4 مہینے ہیں، وہ اشہر الحرم جو ہے وہ 4 مہینے، ذوالقعدہ ہیں، ذوالحجہ ہے، محرم ہے اور رجب. یہ 4 مہینے ہیں، ٹھیک ہے. یہ 4 مہینے کیا ہے؟ محرم الحرام ہے، یعنی اشہر الحرم ہے. اس میں کرنے کے کام یہ ہے کہ روزہ رکھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اس 9ویں یا 10ویں کے ہیں، یعنی کہ 10ویں 11ویں کا روزہ رکھنا ہے. اور فرمایا کہ 1 سال کے جو پچھلے گناہوں کے کفارہ ہو جاتا ہے، یعنی پچھلے 1 سال کی گناہ معاف ہو جاتا ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا دین دیا ہے کہ اس میں نیکی کر لو. 2 دن روزہ رکھنا ہے، 9ویں یا 10ویں کے، یعنی کہ 10ویں 11ویں کا رکھ لینا بس. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ فوجد الیہود یصومون یوم عاشورہ. وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں انہوں نے تشریف لائے نا، یہودی روزہ رکھتے تھے، یہودی روزہ رکھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ان سے کہ ما ھذا، یہ کیوں روزہ رکھتے تم لوگ؟ یعنی تمہارا اس روزے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہودیوں نے کہا کہ ھذا یوم صالح ھذا یوم نجی اللہ
فیہ بنی اسرائیل من عدوہ فصام موسیٰ. یہودیوں نے کہا کہ یہ جو مہینے ہیں نا، محرم کے مہینے، یہ بڑا زبردست مہینہ ہے، صالح مہینہ ہے، بہت فضیلت والا مہینہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کے دشمن فرعون سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کے نجات دیا تھا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے شکرانے میں روزہ رکھے. انہوں نے یہودیوں نے یہ بتایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، اور میں تم سے زیادہ موسیٰ کے قریب ہوں. تم تو صرف موسیٰ علیہ السلام کے نام لے ہوئے ہیں نا، میں تو ان کے تو میرا یعنی برادری کیا ہے، وہ بھی پیغمبر ہے، میں بھی پیغمبر ہوں. یعنی میں تم سے موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہوں، نزدیک ہوں، حقدار ہوں. فصامہ وامر بصیامہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھے اور باقیوں کے بھی حکم دیا کہ تم لوگ بھی روزہ رکھو. اس میں امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے. اور بلکہ ایک روایت میں ہے، وہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے. حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کیا ن یصومون عاشور قبل ان یفرض رمضان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزہ فرض ہونے سے پہلے بھی روزہ رکھا کرتے تھے. یوم عاشورہ کے یعنی 10واں دن کے روزہ رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان فرض ہونے سے پہلے. فلما فرض رمضان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شاء صامہ ومن شاء ترکہ. حضور نے فرمایا کہ جب رمضان فرض ہو گیا نا، 30 دن کے روزہ فرض ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو چاہے روزہ رکھیں، جو چاہے نہ رکھیں. یعنی ایک فرض نہیں ہے، فرض تو نہیں ہے، کوئی واجب تو نہیں ہے، لیکن ایک مستحب عمل ہے. بڑا کمائی کے موقع ہے، تاجر لوگ ذرا سے کہیں کمائی ہوتا ہے فوراً ادھر پہنچ جاتا ہے. اسی طرح جو آخرت کے حریص انسان ہوتا ہے نا، آخرت کے لیے امید رکھتا ہے نا کہ یار میں زیادہ سے زیادہ عمل کروں، یہ 2 دن کا روزہ ہے. 2 دن کے روزے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتا ہے، کفارہ ہو جاتا ہے. اس لیے اس کے ناغہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ رکھنا چاہیے. حالانکہ یوم عاشورہ 10ویں محرم کے رکھنا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، امام بیہقی نے بلکہ امام احمد نے اور امام بیہقی نے روایت کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا یوم عاشورہ وخالفوا الیہود صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ عاشورہ کے یعنی 10ویں محرم کے روزہ رکھ کرو. ہاں یاد رکھنا یہود کے مخالفت کرنا ہے. یہود کے کیا کرنا ہے؟ مخالفت کرنا ہے. یا اس سے 1 دن پہلے بھی رکھو 1 دن، یا اس سے 1 دن بعد بھی، یعنی 9ویں کے بھی رکھو، 9ویں 10ویں ہو، یا ان کی 10ویں 9ویں، یہ 10ویں 11ویں کا رکھنا ہے. یہ 2 یہ یہود کے جو مخالفت ہونا ہر جگہ پر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمایا. دوسرا حدیث بھی امام مسلم نے روایت کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن بقیت الی قبل لأصومن تاسع، رواہ مسلم. حضور نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال تک حیات زندہ رہا میں ضرور 9ویں کے روزہ رکھوں گا، 1 دن ملا کے رکھوں گی. یہود کی مخالفت کرنا، یہود کی مخالفت صرف روزہ میں نہیں ہے، یہود کی مخالفت ہر چیز میں کرنا ہے. افسوس کہ ہم اتنا وہ ہو گئے، قرآن اور حدیث سے دور ہو گئے، ہر چیز میں اسی کے نقل مارنے لگ گئے، ہر چیز کے ہم یہود نصارہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں. حالانکہ مخالفت کرنا، حتیٰ کہ عبادت میں بھی مخالفت کرنا، رہن سہن میں، کھانا پینے میں، اٹھنا بیٹھنے میں، ہر چیز میں کیا ہونا چاہیے؟ یہودیوں کے ساتھ مخالفت. پتہ چلنا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے، یہ یہودی ہے. آپ پتہ نہیں چلتا کہ مسلمان اور یہودی کی کرا کرتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ کون. ہم تو عورتوں کے بھی وہ نہیں کرتے، وہ پتہ نہیں چلتا ہی ہے یا شی ہے، وہ بھی پتہ نہیں چلتا. ٹھیک ہے، اتنا ہو گیا ہے کہ یار جو بالیاں عورتیں پہنتے ہیں ہم بھی ماشاءاللہ، وہ اگر وہ 2 پہنتے ہیں ہم تو 4 پہننے لگ گئے ہیں. وہ کنگن، یہ کیا کہتے ہیں، کنگن کہتے ہیں نا، وہ بھی ہم مرد بھی پہننے لگ گئے، حالانکہ عورتوں کیا ہے. بہرحال ہر چیز میں مخالفت کرنا ہے، صرف یہودی نصارہ کا نہیں بلکہ عورتوں کے بھی کیا کرنا ہے، ان کے لباس اور ہمارا لباس، مردوں کے لباس میں فرق ہونا چاہیے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں مصنف ابن عبد الرزاق میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود وصوموا التاسع والعاشر. حضور نے فرمایا کہ مخالفت کرو یہودیوں کے، تم کیا کرو 9ویں اور 10ویں کے روزہ رکھو، 9ویں اور 10ویں کے روزہ رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ ہیں کرنے کیا ہے یہ کام، نہ کرنے کے بھی بہت کام ہیں اس میں. افسوس کہ ہم قرآن سنت سے
بہت دور ہونے کی وجہ سے بہت سارے خرافات آ گئے اس میں. ہم اس محرم کے پہچانتے ہیں. ابھی سوال کروں نا کیسے محرم کے پتہ ہیں, سب کہیں گے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے. یہ کہیں گے نا. دیکھیں یہ ماتم کے مہینے نہیں ہیں. یہ دین اسلام جو ہے رسم رواج کے دین نہیں ہے. یہ دین اسلام کیا ہے؟ ایک مکمل ایک دلائل کے نام ہے. یہ دلیل کے ساتھ ہے. اگر ہم نے ہر چیز کے ماتم کرنا ہے پھر تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو یوم شہادت ہے وہ کس میں ہے؟ یا کہ محرم کو ہے, اس میں بھی ماتم کرنا چاہیے تھا. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے 18 ذوالحجہ کے, حضرت 21 رمضان کے حضرت علی کیا ہے. اسی طرح کسی نہ کسی دن کسی نہ کسی بڑے انسان کے کیا ہے شہادت ہوا ہے, کوئی نہ کوئی واقعہ ہوا ہے. یہ مطلب یہ نہیں کہ ہم پورا زندگی ماتم کرتے گزر جائیں. اب اس میں مزے کی بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم کہتے ہیں یہ غم کے مہینے نہیں ہے. یہ اس مہینے کی خوش قسمتی ہے کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوگی. یعنی اللہ نے چنا ہے حضرت حسین کے اس مہینے کے لیے چنا ہے. محرم کے مہینے بڑا شاعر اللہ میں سے ہیں. جتنے اس کی کرام عزت کریں گے صرف محرم کے نہیں, یہ 4 مہینے کے, اتنا اللہ کے نزدیک ثواب ملے گا. اور حضرت حسین کی شہادت کے لیے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے لیے اللہ نے اسی میں چنا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہادت کے لیے ذوالحجہ کے چنا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے لیے 21 رمضان کے چنا ہے. یعنی کمال دن ہے یہ. اس کے مطلب یہ نہیں کہ ہم پورا زندگی اسی طرح وہ کریں, کالے لباس پہنے اور ایسے ہی ماتم کرتے رہیں, ایسے ہی نہیں ہے. اچھا مزے کی بات ہے کہ کیوں ہم سبیل لگاتے ہیں, ہر جگہ پر سبیل لگاتے ہیں, کھانا پینا یہ وہ. ان سے پوچھیں, ان بھائیوں سے پوچھیں کہ کیوں اسی طرح کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں حضرت حسین کے پانی نہیں دیا گیا. ایسے ہے نا. میں اکثر کہتا ہوں یار یہ مولویوں نے اپنے پیٹ کے لیے خاطر جو وہ کیا ہے, جو پچھلے دفعہ میں نے جمعرات کے اوپر بات کیا تھا, یاد ہے؟ جمعرات کیا ایسے ایموشنل کر کے نا بلیک میل کیا جاتا ہے کہ یار روحیں واپس آ جاتا ہے ہر جمعرات. قرآن کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد روح واپس نہیں آئے گا, اب قیامت ہے اس کے بعد. لیکن کچھ پیٹ کے جو چکر ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں روحیں واپس آ جاتا ہے, بڑا انتظار کرتا ہے کہ ہمارا بچہ نے پتہ نہیں کیا بنا کے تقسیم کیا ہے. وہ تقسیم کسے کرنا ہے؟ غریبوں میں تو ہم نے کرنا نہیں ہے. سب سے پہلے مولوی کے دینا ہے, مولوی کے پہنچاؤ. ٹھیک ہے, یہ مولویوں نے اس طرح چکر دے کے نا لوگوں کی ایموشنل کر کے اپنے لیے کوئی رزق کا بندوبست کیا ہے. اس میں بھی یہی ہے. اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا پانی نہیں دیا گیا, ہم اس دن اگر ماتم کرنا ہی ہے پانی چھوڑ دینا اس دن. ہم تو شربت پیتے ہیں, پھر وہ کہتا ہے کھیر کہتا ہے ماشاء اللہ. ہاں ہونا یہ چاہتا نا کہ حضرت نے نہیں پیا ہم بھی نہیں پئیں گے. ایک دن روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں نہیں حضرت نے نہیں پیا, ہم تو کمال ادا کر دیں گے. ہم شربت مختلف قسم کے شربتیں ہوتا ہے, وہ انجوائے کر رہے ہوتا ہے. یار ان لوگوں نے اپنے پیٹ کے لیے اپنا بندوبست کیا ہے یار, ایسے نہیں ہونا چاہیے. سمجھ گیا؟ اچھا جی, دوسرا یہ ہے کہ محرم میں ہوا کیا ہے. محرم یہ سال کی ابتدا اس سے کیوں ہے؟ حالانکہ سال کے ابتدا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فراست دیکھیں, ان کے ذہین دیکھیں, ان کے جو دین کے سوچ دیکھیں. یہ محرم یہ جو سال کے ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج سے ہو سکتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس دن نبوت ملا اس دن ہو سکتا تھا, جس دن قرآن نازل ہوا اس دن ہو سکتا تھا, جس دن فتح مکہ ہوا اس دن ہو سکتا تھا. یعنی بہت سارے واقعات ہیں اس کے لیے. سال کی ابتدا انہوں نے فرمایا کس سے کریں, اس کی ابتدا کس سے کریں؟ کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, کسی نے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اس کے ابتدا ہم کس سے کریں گے؟ ہجرت سے کریں گے. ہجرت سے کریں گے. الہجرت تہدم ما کان قبلہ. ہجرت ایسے عمل ہے جو اس سے پہلے جتنا آپ گناہ کیا اگر ہجرت کریں گے نا سارا کے سارا گناہ ختم ہو جاتا ہے. ہجرت اتنا بڑا عمل ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمائے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے نا اسی دن سے ہم کیا کریں گے؟ سال کی ابتدا کریں گے. وہ کون سا دن تھا بھلا؟ پہلے محرم. اسی دن سے سال کی ابتدا ہوتا ہے اسلام میں. ٹھیک ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے تعین کیا ہے کیونکہ ہجرت بہت بڑا عمل ہے. ابھی میں نے وہ حدیث پڑھا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہجرت اپنے سے پہلے سارا کے سارا گناہوں کے کیا کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ ہجرت دو قسم کے ہیں، ایک ہجرت ہے آپ اپنے شہر چھوڑ دیں، مثال کے طور پر لاہور میں آپ کے کوئی دین کے اوپر چلنے نہیں دے رہے ہیں، رشتہ دار یعنی کہ دوست احباب یا جو بھی ہے، دین کے اوپر آپ کے مذہب کے اوپر چلنے نہیں دے رہے ہیں، آپ چھوڑ دیں، آپ کراچی چلے جائیں یا کہ سندھ چلے جائیں، کوئی اور جگہ چلے جائیں، شہر تبدیل کر لیں۔ اگر اس ملک میں اگر آپ کے دین کے اوپر چلنے نہیں دے رہے، آپ یہ ملک چھوڑ جائیں، کوئی اور اسلامی ملک چلے جائیں جہاں پر آزادی ہوگی، ٹھیک ہے، ایک یہ ہے۔ لیکن ہجرت آسان نہیں ہے، ہجرت آسان نہیں ہے، دانتوں کے پسینہ آ جاتا ہے جب ہجرت، آپ ہر چیز کے چھوڑنا پڑتا ہے، اپنا ملک، اپنا کاروبار، اپنا گھر بار، رشتہ دار، ہر چیز کے چھوڑ چھاڑ کے ہجرت کر کے نکل جانا یہ آسان نہیں ہے۔ ہم کمائی کے لیے جب جاتا ہے نا باہر ملکوں میں، ہم اس کے بھی کہتے ہیں ہم مہاجر ہیں، ہاں، یہ مہاجر نہیں ہوتا، مہاجر خالص اپنے ایمان، اسلام، دین کے خاطر اپنا ملک کے چھوڑنا، اپنے شہر کے چھوڑنا، اس کے کہتے ہیں ہجرت۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی کئی بار میں نے سنا ہے حضرت صہیب رومی کا، جب وہ حضرت صہیب رومی جب ہجرت کر کے نکل رہا تھا، مشرکین مکہ جو ہے نا سارا کے سارا روک لیا، صہیب رومی رضی اللہ عنہ روم سے تشریف لائے اور لوہار تھے، وہ تلوار، نیزہ، یہ وہ چیزیں بنا بنا کر بیچتے تھے، بہت مالدار آدمی تھے۔ سب نے کہا کہ ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے، روک لیے، بلکہ ان کے مشرکین مکہ نے کہا کہ ان کے نظر رکھو، جو مالدار لوگوں نے ہجرت کر کے نکل رہے اس کے اوپر نظر رکھو، جانے نہیں دینا۔ حضرت صہیب رومی تھے نا، انہوں نے دیکھا کہ یہ جو میرے ارد گرد پیرا بٹھا کے رکھے ہیں، حضرت نے کیا کہ رات کو ویسے باہر نکلتے تو وہ لوگ فوراً چکنا ہو جاتا تھا، حضرت ایک جگہ جا کے بیٹھ کے تھوڑا دیر بیٹھ کے واپس آ جاتا تھا، ٹھیک ہے، وہ ایسے لگتے تھے یہ پیشاب کر رہے ہیں، واپس آ جاتے تھے، پھر تھوڑا دیر آدھا گھنٹے میں پھر اسی طرح کرتے، پھر یہ لوگ 3-4 دفعہ ہوا نا، سب نے کہا یار یہ لات عزات نے جو ہے نا اس کے پیٹ خراب کر دیے، یہ گستاخی کر رہا تھا نا ہمارا لات عزات، اس لیے اس کے پیٹ کے خراب کر دیے، پیٹ چالو ہو گئے، بار بار واش روم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اور انہوں نے کہا سو جاؤ، یہ تو بیمار ہو گیا، اور سب سو گیا، حضرت چپ کر کے نکل گیا، پھر جب دیکھے کہ سب سو گیا پھر نکل گیا، لیکن راستہ میں وہ پکڑ لیا، جب دیکھا کہ وہ ہے ہی نہیں گھر پہ، سب دوڑا اور جوڑ کے پکڑ لیا، کہا کہ نہیں جانے نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہتے تم وہاں سے روم سے آیا تھا، جو بڑا غریب آدمی تھا، ادھر آ کر بڑا پیسے کمایا، مال نہیں لے کر جانے دیں گے۔ ان کے مال، میرا مال تم لوگوں کے لیے مبارک ہو، مال چاہیے تمہیں، ہاں فلان جگہ پر میرا غلام ہے، فلان جگہ پر میرے لوندیاں ہیں، فلان جگہ پر میں نے کچھ مال چھپا کے رکھے، جاؤ جا کے لے لو۔ مزے کی بات ہے کہ یہ کافر بھی مسلمانوں پر ایسے یقین کرتا تھا، یہ نہیں کہا کہ تم ادھر ٹھہرو ہم جا کے دیکھیں گے، اگر ہے پھر جانے دیں گے، زبان سے کہہ دیا مسلمان بس پکا ہے۔ انہوں نے کہا جاؤ، جا کر واقعی دیکھے ادھر غلام تھا، ایک جگہ لوندیا تھے، کچھ جگہ پیسے چھپا کر رکھے ہوئے تھے، سارا نکال دیا، وہ خوش تھے، بالکل خالی ہاتھ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، مسجد قباء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال کیا، حضرت صہیب رومی کے استقبال کیا، اور حضور نے فرمایا ربیح صہیب، ربیح صہیب، ربیح صہیب، 3 دفعہ فرمایا، اور صہیب نے کیا تجارت کیا، کیا منافع کمایا، صہیب نے کیا زبردست تجارت، کیا فائدہ منافع 3 دفعہ، حالانکہ منافع نہیں ہے، دیکھنے میں کیا ہے، خسارہ ہے، سارا مال دولت چھوڑ کے آ رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، بہت کمائی کی ہے، یہ دنیا کا مال یہیں پر رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اصل آخرت کی انہوں نے کر لیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے پہلے کوئی آیا نہیں مدینہ منورہ، کس نے بتایا آپ کو؟ حضور نے اشارہ کیا، جبریل نے بتایا کہ یار صہیب میں ایسی تجارت کر کے آ رہا ہے، سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے ہجرت۔ ابو سلمہ اور ام سلمہ دونوں حضرات ہجرت کر کے نکل رہے ہیں، لوگوں نے کہا ابو سلمہ سے کہا کہ تو جاؤ جہاں جانا چاہتا ہے، لیکن یہ خاتون جو ہے نا ہمارا قبیلہ کیا ہے، ہم اس کو نہیں جانے دیں گے، منتیں کیا کہ اس کے بھی جانے دو، نہیں جانے دو ام سلمہ، بلکہ ان کے چھوٹا سا بچہ تھا، ایک قبیلہ نے کہا کہ یہ ہمارا قبیلہ کا بچہ ہے، یہ ابو سلمہ کے، ابو سلمہ ہمارا قبیلہ کیا ہے، تم لوگوں نے اس عورت کے اس کے ساتھ نہیں جانے دیا، یہ ہم اس کے بچہ لے جائیں گے، وہ بچے لے گی،
ایک طرف شوہر نہیں ہے، دوسری طرف بچہ نہیں ہے۔ صبح صبح حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نکلتی ہیں اور ایک پہاڑ سے ایک جگہ ہے، ادھر بیٹھ کے رو رو کے واپس چلے جاتے، رو رو کے واپس چلے جاتے، کرتے کرتے آخر کافروں کے بھی رحم آیا، اس نے کہا یار ان کے بچے دے دو، اور جدھر جانا چاہتا ہے جانے دو۔ یہ ہجرت ہے۔ ان چیزوں کے سامنے رکھتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمائے کہ یہ یا کہ محرم کیا ہوگا، اسلامی تاریخ کے پہلے سال کے پہلے تاریخ ہو گئے، یعنی پہلے مہینے ہوگا، یوں فرمایا۔ ایک ہجرت یہ ہے۔ دوسرا ہجرت ہے ہم روزانہ کر سکتے ہیں گناہوں کے چھوڑنے، ٹھیک ہے۔ مہاجر وہ نہیں ہے کہ ملک بدل دے، شہر بدل دے، مہاجر وہ ہے گناہ کے چھوڑ دے، حدیث میں آتا ہے گناہ کے چھوڑ، ہم یہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ مہینے کی برکت سے ہم ماتم کر کے اپنا آپ کو پیٹنے سے بہتر ہے کہ ہم کیا کریں، یہ گناہوں کے چھوڑ دے۔ جو ہر ایک کے پتہ ہے کہ کون سے گناہ میں وہ ملوث ہے، کم از کم ایک یا دو بڑے جو گناہ ہیں نا، ہر ایک کے پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی غیبت کرتا ہوگا، کوئی بدنظری کرتے ہوں گے، کوئی رشوت لیتے ہوں گے، کوئی چوری کرتے ہوں گے، کوئی سود کھاتے ہوں گے۔ انہی گناہوں میں سے ایک دو کا چھوڑ دیں اس مہینے کی برکت سے۔ یہ ہے اس کے تعظیم، یہ ہے اس کے تعظیم، اس مہینے کے اکرام عزت اسی میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔